اسلامی نظریاتی چینل۔ اس چینل میں آپ کو اسلام کے متعلق مختلف موضوعات پر سبق آموز چیزیں ملتی رہیں گی۔ آج آپ کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام کی 4 وصیتوں کا ذکر کرنا ہے جو انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے اپنے بیٹوں کو جمع کر کے ارشاد فرمائی۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جمع فرمایا اور فرمایا کہ دیکھو میرا انتقال ہونے والا ہے، میں تمہیں اپنے 950 سال کی تبلیغ کا خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، تو تم ہمیشہ یاد رکھنا، میرے مرنے کے بعد پلے باندھ لینا، اس پر ہمیشہ عمل کرتے رہنا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ چنانچہ پہلی وصیت جو انہوں نے اپنے بیٹے کو ارشاد فرمائی وہ تھا کہ ہمیشہ شرک سے بچنا۔ شرک کی وجہ سے انسان کی بخشش نہیں ہوتی، شرک کے ہوتے ہوئے انسان کے اچھے کام بھی آخرت میں اس کے کام نہیں آتے، تو اللہ تعالی ہماری بھی حفاظت فرمائے شرک سے۔ دوسری وصیت حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو یہ ارشاد فرمائی کہ تکبر سے ہمیشہ بچنا۔ اور تکبر تو ہمارے معاشرے میں کثرت سے پائی جانے والی یہ بیماری ہے۔ ہر بندے میں کسی نہ کسی طرح یہ تکبر پایا جاتا ہے۔ کوئی خوبصورت ہے تو خوبصورتی کی وجہ سے متکبر ہے، کوئی دولت مند ہے تو دولت کی وجہ سے متکبر ہے، کوئی متعلم ہے تو تعلم کی وجہ سے متکبر ہے، مبلغین ہیں تو تبلیغ کی وجہ سے متکبر ہیں، مدرسین ہیں درس کی وجہ سے تکبر آ جاتا ہے۔ تو اس تکبر سے بچنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو دوسری نصیحت فرمائی وہ یہ کہ تکبر سے بچنا، اور تکبر کے مقابلے میں آپ کے علم میں ہے کہ تواضع آتی ہے، تو تکبر کی بجائے ہمیں تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ تواضع یہ ہے کہ ہر مسلمان اپنے دل میں اپنے آپ کو دوسرے مسلمان سے کمتر سمجھے اور دوسرے ہر مسلمان کو اپنے سے افضل سمجھے، چاہے ظاہر میں وہ کیسا ہی فاسق و فاجر ہو، کیسا ہی فسق و فجور میں مبتلا ہو، اس کی بدعمالیوں کو تو گناہ سمجھو مگر اس کی ذات کو اپنے سے اچھا سمجھو، تو یہ تواضع ہوتا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دوسری نصیحت یہ ارشاد فرمائی کہ ہمیشہ تکبر سے بچنا، اس کو یاد رکھیں۔ تیسری وصیت فرمائی کہ 2 باتوں کو ہمیشہ کرتے رہو۔ ایک فرمایا لا الہ الا اللہ، ہمیشہ پڑھتے رہو، اور دوسری ارشاد فرمائی کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہمیشہ پڑھتے رہنا۔ چوتھی وصیت یہ ارشاد فرمائی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنا۔ یہ وہ کلمہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں، بحر و بر میں اللہ تعالیٰ کی جتنی جاندار مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ اس کلمے کی بدولت روزی عطا فرماتے ہیں، اور اگر تم کرو گے اس تسبیح کو تو کیا تم روزی سے محروم ہو جاؤ گے؟ اور روزی صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت دونوں کی روزی اللہ تعالیٰ اس کی بدولت عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان تسبیحات کا اہتمام کریں، شرک سے بچیں، تکبر سے بچیں،
تکبر کی بجائے تواضع اختیار کریں اور ان تسبیحات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کی ان نصیحتوں پر عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے۔